الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی تبارک و تعالی فی شان الحبیب مؤخرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معد جودہ والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ آج جو آپ کے سامنے پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مساوات۔ مساوات عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مادہ سوا اور تسویہ ہے، جس کے معنی برابری کے، دوستی کے، صاف اور کھلا میدان کے ہیں۔ اسلام کے نقطہ نگاہ سے مساوات کا مفہوم یہ ہے کہ شرعی، اخلاقی، دینی، اقتصادی، سیاسی، معاشرتی اور قانونی اعتبار سے تمام انسانوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ حسب و نسب، امیر و غریب، شاہ و گدا، آقا اور غلام اور ذات پات کے امتیاز کی کوئی اہمیت نہیں۔ سماجی تقریبات، دینی عبادات، نشست و برخاست، ذرائع معاشیات، مسجد کی صفوں اور قبرستان کی قبروں میں سب انسان کی حیثیت برابر ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ خاندان، قبائل اور قومیں صرف پہچان اور تعارف کا ذریعہ ہے، بلکہ اللہ کو انسانوں میں سب سے زیادہ عزت اور اکرام والا صرف وہی شخص ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا بے شک خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم، اور تم کو بنایا، شعوباً، قومیں، وقبائل، اور قبیلے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، انا اکرمکم، بے شک اکرام والا، عزت والا وہی ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو تم میں پرہیزگار ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا، باخبر ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ اسلام انسانی مساوات کا درس دیتا ہے۔ خاندان اور قبیلے محض شناخت اور تعارف کے لیے ہیں۔ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار، متقی اور زیادہ احکام الہی کی پابندی کرنے والا ہے۔ تمام اسلامی عبادات اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ انسانی مساوات کا بھی درس دیتی ہے۔ نماز میں سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر انسانی مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہیں۔ حج کے موقع پر تمام مسلمان ایک جیسا لباس پہن کر ایک جیسے اعمال انجام دیتے ہیں۔ روزہ بھی انسانی مساوات کی ایک عملی شکل ہے۔
اور تمام مسلمان خواہ امیر ہو یا غریب ایک ہی مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہتا ہے جی میں نے شوال میں روزے رکھنے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں میں نے رجب میں روزے رکھنے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں، رکھنے تو روزے سب نے ایک ہی مہینے میں ہوتے ہیں، وہ ہے رمضان المبارک۔ اسلام میں مرد عورت، امیر غریب، گورا کالا اور خوبصورت بدصورت سب برابر ہیں۔ اسی طرح وطن، قوم، رنگ اور نسل کے لحاظ سے بھی کسی کو کوئی فضیلت یا برتری حاصل نہیں۔ عزت و تکریم کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ ایک مرتبہ قریش کے اعلیٰ خاندان کی ایک عورت نے چوری کی۔ جب اس پر جرم ثابت ہو گیا تو حضور نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے خاندان والوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے سفارش کروائی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد غصے اور ناراضی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیا جاتا، اور جب کوئی عام آدمی جرم کرتا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی۔ یاد رکھو اگر میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کا بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں مساوات کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے قبائلی تفاخر اور نسلی امتیازات کی بنیادوں پر استوار معاشرے کو مساوات اور برابری کے سنہری اصولوں سے آراستہ کیا۔ برتری اور عزت کا معیار فقط تقویٰ اور پرہیزگاری کو رکھا۔ مساوات کے سنہری اصولوں پر چلتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی کثیر تعداد نے ایک مثالی معاشرہ قائم کیا۔ یہ ایسا معاشرہ تھا جس میں زندگی کے ہر طبقہ سے تعلق رکھنے والے انسانوں کو ان کی معاشی اور معاشرتی زندگی کا حصہ دیا جاتا تھا۔ ذات پات، نسل، رنگ کے امتیازات کو ختم کر دیا گیا تھا۔ قانون کی نظر میں آقا و غلام سب برابر تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مساوات سے آشنا ہوں اور اپنے ملک و ملت میں اسلام کے سنہری اور دائمی اصولوں کو ان کے حقیقی معنوں میں نافذ کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ معاشرے سے بے چینی کا خاتمہ ہوگا اور افراد معاشرے کے چہروں پر خوشیوں اور مسرت کے اثرات ہوں گے۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا اور سنایا، اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔